باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الملک مکیہ وہی 30 آیتاً، اس سورت کی 30 آیات ہیں، وفیہا رکوعان، اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سورت کی 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے سورت کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں کہ سورۃ الملک کی فضیلت کیا ہے۔ اس سورت کو سورۃ واقعہ بھی کہا جاتا ہے، یا کے ساتھ واقعہ۔ ٹھیک ہے، دوسری سورۃ الواقعہ ہے نا، یہ واقعہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو منجیہ۔ واقعہ معنی بچانے والی اور منجیہ معنی نجات دینے والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہی المانعۃ المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، یعنی یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ مومن اور سورۃ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے دن یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ سورۃ ملک ہے، سورۃ تبارک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ عذاب قبر سے بھی نجات کے لیے ہے اگر انسان خاص طور پر رات کے وقت پڑھ کے سوتا ہے، اور دوسرا کہ یہ انسان اگر اس کو پڑھے گا تو قیامت کے دن ایک شخص کی یہ سفارش بھی کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف داخل کروا دے گی۔ ٹھیک ہے، اب تبارک الذی، تبارک بابرکت ہے، الذی وہ ذات جس کے بیدہ الملک، ہاتھ میں، الملک بادشاہت ہے، بابرکت وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی وہی ذات ہے جس نے خلق بنایا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ تم کو آزمائے، ایکم تم میں سے کون احسن عملا اچھے اعمال کرتا ہے، کہ یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، کہ وہ غالب بخشنے والی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غالب بخشنے والا ہے، یعنی جو حسن عمل میں موت کا دخل تو ہے ہی صحیح اچھے اعمال کے اندر، کہ موت کی فکر سے انسان یہ جو دنیا فانی ہے اور قیامت وغیرہ کا جو یقین ہے، آخرت کو باقی سمجھ کر وہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، اور وہاں سے جو جہنم کا عذاب وغیرہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے جب انسان آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ آخرت کے اندر ہر اعمال کا بدلہ وغیرہ اس کو دینا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الذی، اللہ وہی ذات ہے جس نے خلق بنائے، 7 سماوات 7 آسمان، طباقا تہ بتہ، ٹھیک ہے، تہ پر دہ لگا کر، اوپر نیچے کر کے، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تہ بتہ آسمان 7 آسمان بنائے۔ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ ایک آسمان سے اوپر فاصلہ اتنا لمبا ہے دوسرے آسمان تک، یعنی بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، یعنی بہت لمبا ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک فاصلہ ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ما ترا، کیا دیکھتا ہے، فی خلق الرحمن، رحمان کی پیدائش میں، من تفاوت، کچھ بھی فرق، یعنی میاں تفاوت، کیا تو اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں، رحمان کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی تفاوت، کوئی خلل وغیرہ دیکھتا ہے، یعنی کوئی کمی وغیرہ تو دیکھتا ہے۔ فرجع البصر، فرجع پس لوٹا، البصر اپنی نگاہ کو، یعنی پھر دوبارہ اپنی نظر کر لوٹا، ہل ترا، کیا تو دیکھتا ہے، من فطور، اس میں کوئی دراڑ، کہ کیا تو آسمان کے اندر کوئی دراڑ دیکھتا ہے۔ ثم ارجع، پھر لوٹا یا لوٹے گی، البصر تیری نگاہ، کرتین دوبارہ، ینقلب وہ لوٹ کر آئے گی، الیکا تیرے پاس، البصر تیری نظر، خاسئا خسارے والی ہو کر، ذلیل ہو کر، آگے وہو حسیر، اور وہ تھک کر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم ارجع البصر، پھر تو اپنی
نظر کو لوٹا کرتین دوبارہ، یعنی آسمان کی طرف دوبارہ تو لوٹا، ینقل